اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقصد ازا کا یہ ہمارا آج 7واں ایپیسوڈ۔ مقصد ازا، عزاداری اور امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں جو رابطہ ہے، ہمارے اعمال کیسے ہوں، عزاداری کا طریقہ کیسے ہو، بہت سی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ آج ایک اہم سوال ہے جس کی ضرورت ہے، اس کے جوابات آپ تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب کا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باتیں آپ نے واضح کی کہ امام ہمارے ہر عمل پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمارا ہر عمل امام حسین علیہ السلام سے اگر شروع ہو تو وہ امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام پہ جا کر کے ختم ہو جائے۔ لیکن ایک سوال بار بار یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ، جو فکر ہے کہ بس ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے آپ کو مہدوی بنا لیں، بالکل دنیا اور لوگ کس راستے پہ جا رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کا ہم جواب چاہیں گے کہ اس میں اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی اپنے آپ کو صرف سدھارا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی، یہ آج کے زمانے کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی سوچ ہے، اور ہمیشہ سے رہی کہ کچھ لوگ معاشرے میں اس طرح سے دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو کہاں اپنے بارے میں سوچ پائیں گے۔ جی، اور اگر ہم غور کریں تو یہ سوچ نہ حسینی ہے نہ مہدوی ہے۔ اچھا، اگر صرف اپنا تنہا اپنے بارے میں سوچ رہے جی، ہیں۔ البتہ اس کی اور میں وضاحت کروں کیونکہ دیکھنا یہ مشکل کہاں سے کھڑی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اسلام کامل ترین دین ہے۔ بے شک، الیوم اکمل اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین کامل اس دین کو کہا جاتا ہے، کمال اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں ہر طریقے کی ضرورت کا جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہر طریقے کی ضرورت کا آپ کے پاس جواب موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کامل کہیں نہ کہیں نقص ضرور ہے۔ اور یہ عقلاً بھی ناممکن سی بات ہے کہ پروردگار آخری پیغمبر کو بھیج دے لیکن ابھی بھی دین میں کچھ بڑھانے گھٹانے کو رہ جائے۔ اگر رہ جائے اس کا مطلب ایک نبی اور آئے گا جو اس کام کو پورا کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ جب آخری پیغمبر اس دنیا میں آ گیا اور اس نے تمام باتیں دین کی آپ کی خدمت میں بیان کر دیں تو دین کامل ہو گیا۔ سوال یہ ہے، کیا سماج سازی، معاشرے کو بنانا ایک ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ایک ضرورت ہے، بالکل۔ یہ سوچ یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ دو کام ہیں، ایک ہے خود سازی، ایک ہے معاشرہ سازی۔ ایک ہے خود سدھار، ایک ہے معاشرہ سدھار۔ ہم نے آ کے اس کام کو بانٹ لیا، ہم نے کہا یہ پہلا والا ہمارا کام ہے، دوسرا والا امام کا کام ہے۔ یہ بڑے نعرے لگتے ہیں، امام آ کے کریں گے، یہ ہماری تھوڑی ذمہ یہ داری۔ اس سے ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ امام آ کے کریں گے۔ اللہ، یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے، وہ امام آ کے کریں گے۔ سوال یہ ہے، اگر یہ سوچ صحیح ہے جی، تو دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ صحیح بات ہے۔ اور سامنے والا دلیل بھی لے کے آتا ہے، بتائیے کس امام نے آ کے حکومت بنائی، کس امام نے آ کے اس طرح سے کام کیا، کس طرح سے آ کے امام نے جو ہے اسکول اور یونیورسٹیز بنائی، اور اپنے اصحاب کے اوپر کام کیا اور اس طرح سے
پھر ان لوگوں کو کچھ روایات مل جاتی ہیں اور وہ روایات جو ہے وہ آگے اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر حکومت اور ہر وہ چیز کی جو ظہور سے پہلے اس کا قیام ہو وہ غلط ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے. تھوڑا سا اگر اس کے اوپر غور کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ سوچ بالکل اینٹی مہدویت ہے. پھر ان روایات کا کیا کریں؟ جی انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب پہنچتے ہیں. اگر ہم آگے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی سے ہمیں قانون سمجھ میں آئے گا. وہ قانون یہ ہے، اگر میں ابھی آپ سے سوال کروں اور ناظرین ہمارے اس کے اوپر توجہ دیں، 2 اسٹیج ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے. ٹھیک ہے. پہلا اسٹیج ہے معاشرے کی تربیت، جی. دوسرا اسٹیج ہے معاشرے پر حکومت. کون سا پہلا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا حاصل ہو؟ اگر معاشرے کی تربیت ہو تب معاشرے کی حکومت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں آئے گی، یا پہلے معاشرے کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں آئے گی پھر معاشرے کی تربیت ہوگی؟ نہیں، تربیت پہلے ہو تو خود بخود بچہ ہمارے انڈر میں رہے گا. بس یہیں پہ فرق ہے. اچھا. یہیں پہ فرق ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے. ان کا ماننا یہی رہا ہمیشہ کہ اگر معاشرے کی تربیت ہو جائے ہاں تو وہ خود بخود بڑھ کے آواز لگائیں گے کہ حاکم کون ہو. خود بخود لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے. کب؟ اگر معاشرہ تربیت یافتہ ہو جائے. لیکن اگر برعکس ہے، آپ نے حکومت دے دی تو ہو سکتا ہے پھر یہ جبراً آ کے آپ کی حکومت کے تحت رہیں، خوف سے رہیں. لہٰذا جب 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مامون نے آ کے حکومت پیش کی، امام نے قبول نہیں کی. مامون نے امام کے ایک صحابی سے سوال کیا کہ کیوں قبول نہیں کی؟ جی. تو اس نے یہی جواب دیا کہ امام کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا کام معاشرے کی تربیت کرنا ہے. اگر معاشرے کی تربیت ہو جائے تو وہ خود بخود. صحیح بات ہے. اب یہیں پہ مسئلہ، میں نے آپ سے کیوں کہا کہ یہ فکر اینٹی مہدویت ہے؟ اس لیے اگر ہمارا مقصد امام کو بلانا ہے تو ہمارے اپنے آپ کو سدھار لینے سے امام نہیں آنے والے. دیکھیے، ایک معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے 3 چیزوں کی کم سے کم ضرورت ہے. کم سے کم 3، 4، 5، 6 ہو جائیں وہ الگ بات ہے. پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ ہے ایک قانون. ایک کامل قانون ہونا چاہیے ہمارے پاس. جی. بغیر قانون کے تو معاشرہ نہیں چلے گا. نہیں، ہرگز نہیں. تنہا قانون بھی کافی نہیں ہے. پھر قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک قانون کو بتانے والا، معاشرے کو لیڈ کرنے والا، ایک لیڈر چاہیے. قانون کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے والا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں بھی کافی نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ قانون یعنی قرآن اور اس قانون کے اوپر عمل کرنے والا اور اس کو معاشرے کے اندر پیادہ کرنے والا، نافذ کرنے والا لیڈر معصوم ہے، تو 1400 سال ہو گئے، قرآن بھی موجود ہے، لیڈر بھی موجود ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال ہے. کیا ابھی ہمارے معاشرے کے اندر فردی تربیت نہیں ہے؟ بڑے بڑے علماء گزر گئے. صحیح بات ہے. بہت بڑا. کیوں نہیں ہو رہا ہے ظہور؟ آخر مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل تیسرے فیکٹر میں ہے. کیا؟ تیسری چیز جو ہے وہ ہے لوگوں کے اندر اس کی چاہت. جب تک دنیا، دیکھیے بہت سے نظام کو دنیا جو ہے وہ امتحان لے چکی ہے اس کا. رشیا میں جو ہے وہ ایک سیکولرزم کا نظام آیا، امریکہ میں جو ہے وہ ایک دوسرا نظام آیا. جی. مختلف دنیا کے نظامات آ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، ہر جگہ آ رہے ہیں. اور دنیا ایک ایک کر کے ان نظاموں کو دیکھ رہی ہے اور کوئی بھی نظام آ کے جواب نہیں دے پا رہا ہے سوائے ایک نظام کے، وہ نظام جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے. ظہور صرف اس بات کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے معاشرہ مراد صرف شیعہ معاشرہ نہیں ہے. جی. ہمارے معاشرے سے مراد ہندوستان کا معاشرہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے سے مراد پوری دنیا کا معاشرہ ہے. جی. ابھی دنیا کے اندر اس بات کی طلب پیدا نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جس میں کوئی کرپشن نہ ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو،
جس میں کسی کا حق کسی دوسرے کو نہ دیا جائے. جی ابھی یہ ہم نہیں سمجھ پائے ہیں. کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے ہیں لہٰذا بھی ہمارے اندر اس کی طلب نہیں پیدا ہوئی. اب آپ بتائیے اگر ایک انسان کھانا کھا کے آپ کے گھر کے اوپر آئے اور اس کے اندر کھانے کی خواہش نہ ہو، آپ اچھے سے اچھا اس کے سامنے کھانا رکھیے، وہ کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا. جب خواہش یا ہی نہیں انکار کر دے گا، یا آپ بہت زیادہ کہیں گے تو ایک لقمہ بس چکھ لے گا. ذرا سا. کیوں یہ اس کھانے کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے؟ بھوک نہیں ہے اس کو. بھوک نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، ضرورت کا احساس. نہیں ہے. لیکن یہی انسان اگر آپ اس کو سوکھی روٹی دیں گے وہ بہت ہی محبت سے کھائے گا مگر بھوکا ہو. جب بھوکا ہوگا. اس وقت یہ دنیا مہدوی حکومت کی اہمیت کو سمجھ پائے گی جب یہ بھوکی ہوگی، جب یہ سمجھ پائے گی کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. اور یہ کام بغیر معاشرے کے اوپر کام کیے ہوئے ممکن نہیں ہے. نہیں ہوگا. لہٰذا مہدوی سوچ بالکل اس سوچ کے اینٹی ہے. اگر ہم آ کے یہ سوچیں کہ اس سوچ کے ذریعے ہم مہدویت کو پھیلا رہے ہیں، امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن رہے ہیں، تو تعجیل کا تو کہیں سبب نہیں بن رہے، تاخیر کا ضرور بن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی اس مقصد کو نہیں سمجھ پائے ہیں کہ کن حالات میں امام تشریف لائیں گے. جب تک ایک عام طلب معاشرے کے اندر نہیں آ جائے گی، جی. ہر طرف سے آواز نہیں اٹھے گی ہمیں ایسی حکومت چاہیے. ہم نے ایک پکچر بنا رکھی ہے آخری حجت کی، وہ یہ کہ بس امام تلوار لے کے آئیں گے، بسم اللہ ذہن وہی ہے الرحمن کہ الرحیم. ایک گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تلوار لے کر کے آئیں گے اور یہی بس تصویر بھی یہ. ہم بناتے ہیں. ہاں. کیا یہ امام ارحم الراحمین کے نمائندے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ رحمت للعالمین کے جانشین نہیں ہیں؟ بے شک برحق. تو ابتدا رحمت سے ہوگی، جیسا کہ ہر زمانے میں ہوئی ہے. اور امام نے یہی کام کیا ہے. اکثریت جو امام کے اوپر ایمان لے کے آئے گی وہ بغیر جنگ کے ہے. اکثریت. کچھ بچیں گے جو ہر زمانے میں رہتے ہیں، یزید جیسے انسان شدت پسند ہو. شدت پسند جو بالکل کسی بھی جو ہے وہ طرح سے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے وہ لائن پہ نہیں آتے. ہاں ان کے لیے بالکل تلوار چلے گی. بالکل قانون بنتا ہے ہر جگہ. تو یہ جو ایک مہدوی فکر ہے. اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں. جی. کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بھائی میں نے تو اپنے چند اصحاب کی تربیت کر لی ہے، یزید کر رہا ہے کرے، ہم سے کیا مطلب؟ صحیح بات ہے. یہ ہمارے سب ساتھ ساتھی ہیں، ہمارا خانوادہ کتنا خوبصورت ہے. بہت اچھا ہے، میرے پاس تو ایسے ایسے لوگ ہیں، اور 100 یزید آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑنے والے ہیں. کیوں امام نے قیام کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ امام کو پتا تھا کہ اس راستے میں شہید ہو جائیں گے. بچے بھی شہید ہوئے. کیونکہ سماج کو بیدار کرنا تھا. اوہ. فردی تربیت نہیں تھی وہاں پہ، سماجی تربیت تھی. ایسے سماج کو بیدار کر، ایسا سماج کو امام نے جگایا آج تک جاگ رہا ہے. آج تک کوئی بھی بیداری کا درس بغیر امام حسین علیہ السلام کے نام کے نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. دنیا کا آپ کوئی انقلاب دیکھ لیجیے، مثال کے لیے بس واقعہ کربلا کوئی نہ کوئی جز لیا جاتا ہے. کیوں؟ یعنی ہم جہاں پہ بھی بیداری دیکھتے ہیں جی وہاں اس کو آگے جوڑا جاتا ہے. کس سے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سوچ کو کہاں سے لیا ہے؟ کربلا سے. کربلا سے لیا ہے. تو کیا ممکن ہے امام زمانہ علیہ السلام کی سوچ اور امام حسین علیہ السلام کی سوچ الگ الگ ہو؟ نہیں. کیسے ممکن ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام اسی حسین کے فرزند ہیں کہ جس نے کربلا میں اپنے آپ بے شک. شہادت پیش کی ہے. اسی امام کے فرزند ہیں کہ جس نے معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے اپنا خون دیا ہے. جب تک معاشرہ زندہ نہیں ہو جائے گا، ہم آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، جبکہ الٹا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے تو معاشرہ صحیح ہوگا، جبکہ ظہور اس بات پہ ٹکا ہوگا کہ معاشرہ چاہے گا تب امام آئیں گے. جی جی جی. بھئی یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کروں، کیا مشکل ہے جو پروردگار امام کو نہیں بھیج رہا ہے؟ صحیح بات. کیا مشکل ہے؟ کن فیکون کا مالک. بھیج دے بھائی، ختم ہو. خود سے کیا یہ اتنے 1000 سال 1200 سال جو ہے گزر گئے، کیا کہیں نہ کہیں تو کوئی پرابلم ہے؟ قانون ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ رہبر ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ جی. مشکل کہاں ہے؟ تیسرے فیکٹر میں. تیسرے فیکٹر.
یعنی ابھی معاشرہ اس اہمیت کو نہیں سمجھ پایا ہے. آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت آپ پچھلے 11 اماموں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیے, سمجھ جائیے گا. امام تھے لیکن معاشرے کی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پبلک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ حکومت کس کا حق ہے. جی نہیں سمجھ پا رہی تھی, ابھی اس کے اندر اتنی بیداری نہیں آئی تھی. ابھی وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ ہمیں اس خاندان اور اس خاندان کے درمیان کس کو چننا ہے. اگر ہمیں اپنی جان دینا ہے تو کس کی رکاب میں جان دینا ہے. اگر ہمیں حمایت کرنا ہے تو کس کی حمایت کرنا ہے. اگر ایک زمانے کے لوگ آ کے پوری طرح سے امام کی حمایت کرتے تو کیا کوئی حکومت اپنے تخت کے اوپر باقی رہ پاتی؟ نہیں, کبھی باقی نہیں رہ سکتی تھی. اور حکومت سے ناظرین ہماری وہی مراد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا بہت جو موقع ملا, امام علی علیہ السلام نے بالکل حاکم تھے مگر جس استر پہ غریب رہا کرتے تھے اس لیول پہ رہتے تھے. ہاں, مراد یہی ہے کہ یعنی بہرحال وہ حضرات جب آ کے اس چیز کو سنبھالتے ہیں تو وہ اپنے اعتبار سے آگے چلتے ہیں, ہمارے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں. پروردگار متعال نے آ کے ہمیں بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنی فرصت دی, 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, 5 بار نہیں, 11 دفعہ. ٹھیک, لیکن تم اس مقصد کو پورا نہیں کر پائے. ٹھیک, لہٰذا جب تک کہ وہاں پر نہیں پہنچو گے ہم نہیں بھیجیں گے. بھائی یہی تو مسئلہ ہے. صحیح بات ہے, یہی مسئلہ ہے. تو اگر ہم معاشرے کے اندر بیداری نہیں لے کے آئیں گے, اگر ہم معاشرے کو نہیں سمجھائیں گے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, ظلم کیا ہے, عدالت کیا ہے, جی تو کیسے ہم اس بات کی توقع رکھ رہے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملے سے آ کے اپنے قیام کی شروعات کی, فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. جی خب اگر ہم یہ معاشرے کو نہیں سمجھا پائے کہ مثلی کون ہے اور مثلہو کون ہے, واہ, حسین زماں کون ہے, یزید زماں کون ہے, یزیدی کون ہے, حسینی کون ہے, ظالم کون ہے, عادل کون ہے, ظلم کیا ہے, عدالت کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر معاشرے کو اس بات کو سمجھائے ہوئے ظہور ہونے والا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں ہونے والا ہے. وہ معاشرہ جو ابھی یہ نہیں سمجھ پایا ہے کہ عدل کسے کہتے ہیں, ظلم کسے کہتے ہیں, تو کیا جو عدالت پھیلانے والا آئے گا اس کی حمایت کرے گا؟ نہ, کیسے کرے گا؟ وہ جانتا ہی نہیں عدل کسے کہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگ بنانے میں عدل ہے, وہ سمجھتا ہے لوگوں کا حق کھانے میں عدل ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس اپنے نیا کسی طرح سے پار کرا لو وہی اس میں عدل ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا کیریئر بن جائے یہ عدل ہے. تو جس معاشرے کے اندر یہ سوچ رائج ہے اس میں امام تشریف لائیں گے. نہ, ہم بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے اندر نظام عادلانہ قائم نہیں کر سکتے. نظام عادلانہ قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, عدالت کی سوچ پھیلانے کی بات ہو رہی ہے. جی جی, ابھی ہم اس کام کو نہیں کر پائے ہیں, ابھی ہم نہیں سمجھا پائے ہیں دنیا کو کہ عدل کہتے ہی کسے. آج بھی ہماری دنیا سمجھتی ہے عدل یعنی برابری, سب کو برابر سے دے دو عدل ہو گیا. کیونکہ عدل کا معنی برابری نہیں ہے, عدل کا معنی مساوات نہیں ہے. اگر برابری اور مساوات عدل کا معنی, خدا سب سے بڑا ظالم ہے. صحیح, کون سے اس نے 2 انسان ایک طرح کے خلق کیے ہیں؟ کس کو برابر کی صلاحیتیں دی ہیں؟ ہے مساوات؟ کہیں مساوات آپ کو نظر نہیں آئے. جب ایک طرح سے ہر چیز نہیں ہے, جب مساوات نہیں ہے تو خدا عادل نہیں ہے. اگر عدل کا معنی مساوات ہے تو عدل کا معنی ہے اعطاء کل ذی حق حقہ, حقدار کو اس کا حق دینا. جی, حقدار کو اس کا حق دینا. آج دنیا سمجھ پائی حقدار کون ہے, حق کس کو دینا ہے؟ کہاں سمجھے؟ دوسروں کا حق آگے مٹانے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے. دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے زمینوں کے اندر جو ثروت ہے, جو مال و دولت ہے, اس کو کسی طرح سے ہڑپ لیا جائے. جی, یہ دنیا سمجھ پائی کس کا حق ہے, کس کو دینا ہے. صحیح بات ہے. بھئی آپ دنیا کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ آگے یہاں ادھم مچائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہے یہاں پر, اور اسے ہم عدالت کہتے ہیں. اور آج دنیا بم مانے بیٹھی ہوئی ہے, ان حکومتوں کو اپنا ان کی غلام بنی ہوئی بیٹھی ہوئی, ان کے سامنے آ کے سر تسلیم. آج آگے آپ نام لے دیا امریکہ کا, اسرائیل کا, دیکھیے ارے آپ لوگ تو جب بھی کچھ آتا ہے ہم ظلم کے خلاف ہیں. صحیح بات, یہ ظالمانہ حکومتیں ہیں, غاصب حکومت, غاصب حکومتیں. ہمیں کسی شخص سے تو کوئی بیر ہے نہیں, صحیح, جہاں پہ بھی ظلم ہوگا ہم اس کے مخالف ہوں, کیونکہ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے.
کربلا نے ہمیں بتایا مثلی. امام حسین کہہ سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے, بات ختم. میرے جیسا کیوں؟ قانون دے دیا. دیکھو جب بھی معاشرے میں حسین جیسا ہوگا اور اس کے مقابلے میں یزید جیسا ہوگا, یہ دونوں آپس میں مل کے چلنے والے نہیں ہیں. اللہ, اور اگر مل کے چل رہے ہیں تو یا یہ حسینی نہیں ہے یا وہ یزیدی نہیں ہے. یہ تو ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم آ کے یہ کہیں کہ نہیں اپنے آپ کو سدھار لیجئے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے, زور ہو جائے گا. ارے قبلہ ہم سے پہلے جو جا چکے ہم سے بہت بہتر تھے, جی ان کے زمانے میں تو زور ہوا نہیں. یہ اتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے تو کیا وہ اچھے نہیں تھے؟ کیوں نہیں, ٹھیک ہے. نہیں جناب اس کے بارے میں بات نہ کیجئے, اور جو ہے بہرحال وہ تو اللہ نے طے کر رکھا ہے. اللہ نے طے کر رکھا ہے تو اللہ نے اس طے کرنے کے پیچھے کوئی حکمت اور فلسفہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ بے شک جب ایسے ہی ہے کہ بس ایک دن خدا کا موڈ ہوگا کہ آ جاؤ. موڈ ہی ہے کیا خدا؟ موڈ کے اوپر تو یہ بات نہیں ٹکی ہوئی ہے. نہ, بہرحال اس کے پیچھے کوئی فلسفہ کارگر ہو رہا ہے. کیوں 11 کو اجازت دی, 12ویں کو اجازت نہیں دی؟ کیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ, کیا ہے حکمت؟ ہم اگر عزاداری میں اس باتوں کو اپنی پبلک کے لیے کلیئر نہ کر پائیں تو کہاں سے ہماری عزاداری ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر سکتی ہے؟ اگر ہم اپنی مجالس میں ظالم کے چہرے سے نقاب نہ اتار پائے, جی مظلوم کی حمایت نہ کر پائے, تو کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ اگر ہم مہدویت کی فکر لوگوں کے اندر اجاگر نہ کر پائے تو کیا فائدہ ہے ہمارا ممبر پہ جانے سے؟ کتنی مصلحت پسندی, کب تک مصلحت پسندی؟ نہیں بس تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کر دی, بات ختم ہو گئی. نہ, کیا ذمہ داری ہے ایک انسان جو ممبر پہ جا رہا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ صحیح, وہ آ کے معاشرے کو خطاب کر رہا ہے, وہ آ کے ایک پبلک کو آ کے لیڈ کر رہا ہے, وہ آ کے ایک پبلک کی سوچ بنا رہا ہے. کیوں ان روایات کو پیش نہیں کر رہا ہے کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ظالم کی حمایت کرنا کس طرح سے ہے, مظلوم کی حمایت کرنا کس طرح سے؟ بنیاد اسلام کی اسی بات کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. مولا کائنات علیہ السلام اپنی وصیت میں کیا فرما رہے ہیں آخری وقت میں؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وصیت فرما رہے ہیں میرے مولا پوری کائنات کے لیے کہ دیکھو, للظالم خصم, ظالم کے دشمن رہنا, جی, وللمظلوم عونا, مظلوم کی مدد کرنا. اگر آپ اس ملک میں جا کے مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے, کم سے کم آپ زبان سے تو حمایت کر سکتے. یعنی زبان پہ بھی تالے لگا دیے گئے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ ظلم کون کر رہا ہے, مظلوم کون ہے. آج دنیا اس بات کو نہیں سمجھ پاتی, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. صحیح, ظالم مظلوم کی نقاب اوڑھ کے ہمارے سامنے آتا ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, چلا جاتا ہے. ہم نقاب نہیں اتار پاتے. پھر ہم نے امام حسین علیہ السلام سے کیا سیکھا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے چہرے سے جو ظالم وقت تھا اس طرح سے نقاب اتاری کہ وہ قیامت تک کے لیے اس کو بے نقاب کر دیا. لیکن ہم دوبارہ نقاب اڑا دیتے, ہم دوبارہ نقاب اڑا دیتے, پڑھا دیتے ہیں. نہیں سمجھا پاتے یزید کون ہے اور کون یزیدی ہے, کون حسینی ہے. تو اگر ہماری عزاداری اس رابطے کو برقرار نہیں کر پا رہی ہے اور ہم اس میں ان باتوں کو اپنی پبلک کے لیے کلیئر نہیں کر پا رہے, جو وقت کی ضرورت ہے, وقت کی یہ ضرورت ہے کہ آپ آ کے یہ سمجھا پائیے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. جی جی, آج عجیب بات ہوتی ہے کہ ہم آ کے جسے ظالم کہتے ہیں اسی کی حمایت بھی کرتے ہیں. تو بھائی یا تو آپ ظالم جو کہہ رہے ہیں وہاں پہ آپ منافق ہیں, یا جو حمایت کریں یہاں پہ آپ بزدل ہیں. جی, دو میں سے کچھ ایک ہے. کچھ ایک, دونوں چیزیں غلط ہیں, دونوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اور وہ روایات بھی جو انہوں نے آ کے یہ کہا ہے وہاں پہ روشن ہے. اگر ان روایات کو غور سے آ کے دیکھا جائے, وہ یہ روایت کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ظہور سے پہلے کوئی آ کے اس سوچ سے آ کے قیام کرے کہ ہمیں اپنے لیے کوئی جگہ بنانا ہے, بالکل غلط ہے. کیا ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جو قیام ہوئے جی, ان کی انہوں نے تائید کیا نہیں کی؟ کیوں نہیں, بہت سے ایسے قیام ہیں, قیام شہید فخر اور دوسرے قیام کی جس کی میں تائید کی ہے. تائید کی ہے.
کیوں؟ کیونکہ امام کو پتا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہوں گے تو پرچم لا کے کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ صحیح بات. ہمارے ہاتھ میں دیں گے. اچھا اسی لیے شاید کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ایرانی حکومت ٹھیک نہیں ہے, حکومت تو امام کریں گے. ہاں یہی مسئلہ ہے. اور اگر وہ حکومت آ کے یہ کہے کہ ہر چیز ہم پہ آ کے ختم ہونا ہے اچھا تو باطل ہے. باطل ہے. لیکن اگر وہ آ کے یہ کہیں کہ ہم پل ہیں, ذریعہ ہیں, اس لیے آپ دیکھ رہے وہاں جب بھی دعا کی جاتی ہے وہی ہوتی ہے, پروردگار اس حکومت کو امام کی حکومت سے ملا دے. جی جی. یعنی یہ شروعات ہے, وہ اختتام ہے. سبحان اللہ. یا حسین کا نعرہ کہہ کے ہم نے حکومت بنائی ہے, یا مہدی کہہ کے اس کو امام کے ہاتھ میں دے دیں گے. یعنی امام حسین علیہ السلام بھی تب تک کوفہ یا نہیں بھیجا یا نہیں گئے جب تک کہ ادھر سے 18,000 خط نہیں آ گئے کہ ہم نے یہ فراہم کر لیا زمین, اب آئیے. اب آئیے. امام مدینے سے جو نکلے ہیں کہاں گئے بتائیے؟ کوفے گئے؟ نہیں, پہلے تو مکہ گئے. کیوں مکے گئے؟ پہلے سے پتا تھا کربلا میں شہید ہونا, ڈائریکٹ چلے جاتے. جی. کیوں نہیں گئے؟ حجت نہیں تھی. کیوں مکہ گئے؟ مکہ کیونکہ حرم امن الہی ہے. اگر کسی کو کہیں پناہ لینا ہے تو پناہ گاہ اس کی کہاں ہے؟ حرم الہی, بیت اللہ ہے. جی. امام کو پناہ چاہیے تھی, گئے بیت اللہ, چلے گئے. لیکن جب ادھر سے دعوت آئی اب ذمہ داری بنی, اب ذمہ داری ہو گئی. کیوں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسٹیج پہ آ کے حکومت کو قبول کیا؟ کیوں پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ صحیح بات ہے. کیوں؟ پہلے لوگ نہیں آئے, علی نہیں گئے, لوگ آئے, مولا کہے چلے گئے. تو کیوں ہم اپنے عوام کے اندر یہ سوچ نہیں لے کے آتے کہ بھیا تم جب چاہو گے آئیں گے؟ ابھی ہم معاشرے کی سطح کے اوپر اس سوچ کو رائج نہیں کر پائے ہیں. جی جی جی. ہاں اکیلے بہت سے لوگ ہیں, اللہم اجل ولی کل پڑھنے والے, کچھ نہیں ہونے والا اس سے. معاشرہ آ کے اس بات کو سمجھے, دل سے آ کے آواز دے, سب مل کے آ کے کہیں اللہم اجل ولی کل فرج. سبحان اللہ. اور یہ کام سوائے عزاداری کے پلیٹ فارم سے اور کہیں سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہ کہیں آپ کو یہ مجمع ملنے والا ہے, نہ کہیں آپ کو یہ پاک دل ملنے والے ہیں, نہ کہیں آپ کو یہ پاک زمانہ ملنے والا ہے, نہ کہیں آپ کو یہ آمادہ اور بالکل تیار شدہ جوان ملنے والے ہیں. عزاداری کے ذریعے ہی ہر انسان مہدوی ہو سکتا ہے. مہدوی ہو سکتا ہے. چلیے یہ ہے مقصد پہنچا ہمارے ناظرین تک. یہ ہے مقصد اعظم. اگر ہم اپنی عزاداری میں اس مقصد کو پورا نہ کر پائے تو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ کمال تک کے پہنچے گا اور معاشرہ ایسا بن جائے گا, وہ کہاں سے ہونے والا ہے؟ ان سب کے لیے یہی سب چیزیں مقدمہ ہیں, انہی کے ذریعے وہاں تک کے پہنچنا پڑے گا. اسٹیپ بائی اسٹیج ہمیں جو ہے مراحل کو طے کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا شروعات کہاں سے کرنا ہے. اب کبھی کبھی ایک زہریلی سوچ پورے معاشرے کو ایسے سلا دیتی ہے کہ کتنا بھی نقارہ بجا لو کوئی جاگنے والا نہیں. اور ہم بہت آگے افتخار کرتے ہیں کہ ہم اس سوچ کے جو ہے وہ حامی ہیں. سمجھنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. حسینی سوچ کیا ہے, مہدوی سوچ کیا ہے, علوی سوچ کیا ہے, جی, اور ہماری سوچ کیا ہے, ہماری سوچ کی کیا اہمیت ہے, ہماری سوچ کی کیا مقدم. سیرت ائمہ کو دیکھا جائے, سیرت اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا جائے, کس طرح سے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کام کیا. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیے, کربلا ہے, جی جی, کربلا ہے پوری دعائیں, اور کیا, طریقہ کار بدلا ہے, وَإِلَّا مقصد وہی ہے, مقصد وہی ہے. طریقے بدلے ہیں اماموں نے ہر زمانے میں, مقصد وہی ہے کہ معاشرہ زندہ رہے, معاشرے کو جگایا جائے, معاشرے کو بیدار کیا جائے. جس امام سے جتنا ممکن ہوا اس کو فرصت ملی اتنا اس نے اس معاشرے کو آ کے جگایا اور بیدار کیا. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کے پلیٹ فارم سے جو واقعاً ایک نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے, اس کے ذریعے سے اس مقصد کو آگے پورا کریں تاکہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو پائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ناظرین پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بہت کچھ سیکھا آپ نے, سمجھا آپ نے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جو تاکید کی گئی ہے اس پہ ہم لوگ مل جل کے عمل کریں گے. اگلا ایپیسوڈ بھی بہت اہم ہوگا. کچھ ایسی باتیں ہوں گی جس کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ یہ باتیں ابھی تک ہم نے نہیں سنا تھا. تو انشاءاللہ انتظار کیجیے. مقصد اعضاء کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے اور آپ تک اچھی اچھی باتیں پہنچائیں گے. خدا حافظ.
حسین